ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے رمضان میں دسترخوان پہ جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں پکوڑے۔ تو آج تک کسی نے یہ سوچا ہے کہ یہ پکوڑے ایجاد کیسے ہوئے اور آخر ان کی تاریخ کیا ہے اور پھر یہ ہماری ثقافت کا حصہ کیسے بن گئے؟ تو ناظرین، یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ برصغیر ایک زرعی خطہ ہے اور یہاں پہ تقریباً 800 سال پہلے چنوں کی اتنی زیادہ پیداوار ہوتی تھی کہ لوگوں نے سوچا کہ اتنے زیادہ چنے اگ رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہ ان چنوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایسی چیز ایجاد کرتے ہیں جیسے کہ سستے میں ہمارا پیٹ بھی بھر جائے اور ہمیں ایک مزیدار چیز بھی کھانے کے لیے مل جائے۔ تو پھر انہوں نے ان چنوں کو پیس کر اس کا آٹا بنانا شروع کیا۔ اس آٹے کو ہی ہم بیسن کہتے ہیں۔ پھر اس بیسن میں مختلف قسم کی سبزیاں ڈال کے اس کو تلا گیا اور پھر تل کے جو چیز سامنے آئی اسے پکوڑا کہا گیا، اور پھر تب سے لے کے اب تک اس کو پکوڑے کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس پکوڑے میں مختلف قسم کی سبزیاں ڈالی جاتی ہیں، جیسا کہ آلو کا پکوڑا بھی ہوتا ہے، بینگن کا پکوڑا بھی ہوتا ہے، اور بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں پکوڑوں کی، جیسے کہ دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں کہ عوامی پکوڑا، اشرافیہ پکوڑا، باغی پکوڑا، ان ناموں سے بھی پکوڑوں کو بلایا جاتا ہے۔ ناظرین، اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جو شاہی خاندان کا دسترخوان تھا اس کی زینت بھی بن چکے ہیں یہ پکوڑے۔ جی ناظرین، اور اس کے علاوہ اگر ہم صحت کی بات کریں کہ صحت کے لیے پکوڑے نقصان دہ ہیں یا فائدہ مند ہیں، تو ناظرین، ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ جب ہم پکوڑے روز کی بنیاد پہ کھائیں گے تو یہ ڈیفینیٹلی ہمارے صحت پہ برا اثر ڈالیں گے۔ اگر ہم افطار کے فوراً بعد پکوڑا کھا لیتے ہیں تو اس سے ہمارے جو باڈی کا انرجی لیول ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اپ ہو جاتا ہے، کیونکہ پکوڑوں میں کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین تھوڑا زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ تیل میں تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھانے لگ جائیں گے تو وہ پھر ہماری صحت کے لیے واقعی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی سٹوری جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔